السلام علیکم دوستو ساتھیوں، سمیع ابراہیم حاضر ہے خدمت اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ جمعہ ہے 16 اکتوبر سن 2020۔ گجرانوالہ کا جلسہ آپ سے پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی۔ آج ابھی دو چیزیں جو ہیں ان پر بات کروں گا۔ ایک تو فیٹ آف گرے لسٹ بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے۔ میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ اس میں سے پاکستان کے نکلنے کا امکان ہے۔ 12 ووٹ چاہیے، 39 ٹوٹل اس کے ممبر ہیں۔ بھارت کی تو یہ خواہش اور کوشش کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں وہ لے جائے، لیکن اگر 3 ممالک بھی پاکستان کا ساتھ دیں اس پورے گروپ میں تو پھر پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں جا سکتا، اور وہاں پر چائنا موجود ہے، وہاں پر ملائیشیا موجود ہے، وہاں پر ٹرکی موجود ہے، تو اس لیے ان ممالک کی موجودگی میں کسی طرح بھی بلیک لسٹ میں جانے کا تو امکان نہیں ہے۔ بھارت کی اب یہ کوشش ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے، اور جس وقت یہ پاکستان میں اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور طور پر پاکستانی گورنمنٹ کو انگیج کیے ہوئے ہے، پاکستان کی فوج پر حملہ آور ہے، پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو انگیج کیا ہوا ہے، تو اس وقت بھارت جو ہے وہ بھرپور انداز میں کوشش کیے ہوئے ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، اب ایک اگر آپ بھارتی میڈیا پر نظر ڈالیں تو ایک اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے اور ایسی بات کہی جا رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے جو پولیٹیشین ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ چاہے جو اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے، اس وقت یکسو ہو کر وہ فیٹ آف گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی ہوتی، لیکن افسوس کہ یہاں پر جو کرپشن کے معاملات ہیں، جو اپنے مقدمات ہیں، اس کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ ایک پوری تحریک چلا رہی ہے۔ بہرحال یہ میں تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت بھارتی کن پوائنٹس پر کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے اور وہ وائٹ لسٹ میں نہ جا سکے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم جلسہ تو کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا جلسہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اندرونی جو ان کے اختلافات ہیں اس کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ رات مولانا فضل الرحمان کے گھر ایک بیٹھک ہوئی، اور اس میں شرکت کے لیے جو قائدین پہنچے تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو روک دیا گیا، اور صرف 4 جو رہنما ہیں مختلف جماعتوں کے، انہوں نے پی ڈی ایم کے اس چھوٹے سے اجلاس میں شرکت کی۔ ان میں شاہد کاکا نباسی مسلم لیگ نون سے تھے، راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے، مولانا فضل الرحمان تھے، تو جو دوسرے جو لوگ وہاں پر آئے تھے، مثلاً سابق سینیٹر جو ہیں فرت اللہ بابر، شہری رحمان صاحبہ، وہ بھی آئی تھیں، لیکن ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا، ان کو نہیں وہاں پر اندر جانے دیا گیا۔ اسی طرح محمود خان اچکزئی، وہ ذرا تاخیر سے پہنچے، وہ بھی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے۔ تو جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو عہدے ہیں، صوبائی عہدے دار جو ہیں، ان کے تقرر پر، ان کی نامزدگیوں پر اختلاف ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں اس معاملے پر خاصے برہم ہوئے، کیونکہ اے این پی جو ہے وہ کے پی کے میں اپنا صوبائی صدر جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا وہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ بلوچستان میں جو صوبائی صدر ہے پی ڈی ایم کا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ ملنی چاہیے پوسٹ۔ تو مولانا جو ہے وہ اس بات پر خاصے برہم ہے۔ مولانا کے پی کے اور بلوچستان میں وہ اپنی یہ دونوں جو صوبوں کی صدارت جو ہے پی ڈی ایم کی صوبائی، وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو کسی طرح کا بھی اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اور پھر اس کے بعد جو ڈیمانڈز ہیں آگے چل کر، پیپلز پارٹی جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم اس جگہ پہنچ جائے جسے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے نہ تو وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر استعفیٰ دیا جائے گا تو اس کا نقصان صرف پیپلز پارٹی کو ہوگا، کیونکہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، نہ مسلم لیگ نون کی کہیں گورنمنٹ ہے اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان کی کہیں گورنمنٹ ہے۔ تو وہ جہاں تک معاملات ہیں استعفیٰ دینے کے اسمبلیوں سے، وہ اس معاملے میں وہ نہیں رضامند نظر آتے۔ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے، نون لیگ کی قیادت، کہ آپ استعفیٰ دیں، لیکن بہت سارے جو لوگ ہیں نون لیگ کے وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بلکہ جو وہ مولانا جلیل احمد شرک پوری والا جو واقعہ ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں، ان کے سر پر جو لوٹے رکھے گئے تھے اور ان کے ساتھ جو مین ہینڈلنگ ہوئی تھی، اس کی بنیاد پر مولانا جلیل احمد شرک پوری نے 2 دن کا ٹائم دیا
نواز شریف صاحب کو اب ایکچولی وہ 1 دن کا ٹائم رہ گیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اور بھی استعفے آئیں گے. اب اس میں ایک جو ٹرکی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حلقہ ہے اس میں کیونکہ شرک پور کی گدی کے سجادہ نشین ہیں مولانا جلیل احمد شرک پوری اور وہاں پر ان کا بڑا ایک انفلوئنس ہے. تو قومی اسمبلی میں یہ جو حلقہ ہے یہ رانا تنویر صاحب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سربراہ ہیں اور مسلم لیگ نون کے وزیر بھی رہے ہیں اور ڈیفنس پروڈکشن کے اہم وہ اس وقت ان کے سٹالورڈز ہیں. اگر مولانا جلیل احمد شرک پوری کی حمایت انہیں نہیں ہوتی تو وہ اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ شاید نہیں بچا سکیں گے. تو جلیل احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے, آزادانہ حیثیت سے الیکشن لڑیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک نہیں, اگر نواز شریف صاحب نے ان لوگوں کو نہیں نکالا جن لوگوں نے یہ مین ہینڈلنگ کی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کئی استعفے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی کھچڑی سی پک گئی ہے. اب پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان کا جو رخ ہے وہ تھوڑا تبدیل ہوا ہے اور وہ یہ اپنی پرائیویٹ کنورسیشن میں کہتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی بیان بازی, ایسا کوئی سٹینس نہیں لینے دیں گے اپوزیشن جماعتوں کو کہ جس سے پاکستان کے لوگوں کو یہ لگے کہ ہم پاکستان کی فوج پر حملہ آور ہیں, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں بڑی پاکستان کی فوج کی بڑی محبت ہے اور ساری یہ صورتحال ہے. تو ایک بڑی عجیب کہانی بنی ہوئی ہے. اگرچہ جلسہ ہو رہا ہے, لوگ مختلف جگہوں سے لائے جا رہے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کوشش کر رہی ہیں, لیکن ان کے اپنے درمیان معاملات جو ہیں تنظیم سازی کے حوالے سے, عہدوں کی بانٹ کے حوالے سے اور ایک بیانیہ جو ہے اور کن نکات پر گفتگو ہونی ہے ان ایشوز پر ان کے آپس میں بڑے شدید اختلافات ہیں. اور پھر اب یہ جو جلسہ ہے اس میں اگر ایک نظر ڈالی جائے تو جلسہ 16 اکتوبر کو ہے, اس کے بعد 2 دنوں کے بعد کراچی میں جلسہ ہے, پھر اس مہینے کے اینڈ میں ایک جلسہ کوئٹہ میں ہے اور اس کے بعد پورا مہینہ کوئی جلسہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا. بیچ میں اگر کوئی وہ رکھ لیں تو وہ اور بات ہے. ابھی تک تو وہ پھر جو ایک اگر وہ بلڈ کرتے بھی ہیں کوئی پریشر تو وہ جو اتنا بڑا گیپ ہے اس میں شاید وہ جو پریشر ہے یا وہ جو ایک ماحول ہے وہ ایویپوریٹ ہو جائے گا, وہ اس سے حکومت جو ہے وہ باہر نکل سکتی ہے. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اب ذرا دوسری بات جو میں نے فیٹف کی آپ کے ساتھ بات کی ہے, جو اس وقت بھارتی میڈیا جو ہے جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اور یہی بات جہاں جہاں انڈیا کے حمایتی لوگ موجود ہیں, امریکہ میں اگر انڈین امریکن ہیں وہ میڈیا میں ہے, یورپ میں بھی اگر وہ ہیں تو وہ جو پاکستان کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک الزام پاکستان پر لگایا گیا جی کہ پاکستان نے جو فیٹف ہے اس کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آلریڈی یہ ایک پولیٹیکل کلب ہے, پاکستان نے اتنا کچھ کیا لیکن اس کے باوجود پاکستان پر پابندی اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ ہم مغرب کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہ ہمیں جس طرح ایران کو سٹرینگل کیا اسی طرح پاکستان کی اکانومی کو سٹرینگل کر کے ہمیں مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے اس کو تسلیم کیا جائے. تو اب الزام پاکستان پر لگا رہے ہیں کہ جی پاکستان نے فیٹف کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. کیسے پولیٹیسائز کیا ہے کہ جی پاکستان نے ایک فرم ہے ہیوسٹن بیسڈ, ٹیکسس بیسڈ لابیسٹ فرم, اس کو ہائر کیا ہے جو کیپٹل ہل میں پاکستان کا بیانیہ لے کے جا رہے ہیں اور امریکہ کے حکام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ جانا چاہیے. اور وہ الزام وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حافظ سعید اور جماعت الدعوہ پر پابندی لگا دی ہے اور ان کے جو ہے نا فنڈز ہم نے منجمد کر دیے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی فنڈز منجمد نہیں ہوئے اور وہ بالکل سارا معاملہ ویسے ہی چل رہا ہے اور فنڈنگ بھی ہو رہی ہے ویسے ہی. تو یہ جو پاکستان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ قطعی طور پہ غلط اور بے بنیاد ہے. پھر وہ یہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی جیش محمد جو ہے وہ کشمیر میں دہشت گردی میں ملوث جماعت ہے, مولانا مسعود اظہر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اب مولانا مسعود اظہر بیمار ہیں. یہ بھارتی چینلز اور میڈیا اور ان کے جو لوگ ہیں جہاں جہاں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا مسعود اظہر اب بیمار ہیں اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ اس ساری تنظیم کو لیڈ کیے ہوئے ہیں, بھرپور انداز میں وہ جو کشمیر کی جو موومنٹ ہے اس کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی جیش محمد کو بھی ہم نے فارغ کر دیا اور اس پر پابندی لگا دی ہے, یہ بالکل یہ غلط کہہ رہا ہے پاکستان. اسی طرح طالبان کے حوالے سے, حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از ویری مچ دیئر, پاکستان پورا انٹیکٹ ہے اور پوری یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پورا سپورٹ کر رہا ہے اور بالکل پاکستان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان کو
کم از کم اگر بلیک لسٹ میں آپ نہیں جانے دیتے تو گرے لسٹ میں اس کو ضرور رہنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ کیوں گرے لسٹ میں وہ رکھنا چاہتے ہیں. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اگر پاکستان گرے لسٹ سے نکل آتا ہے تو یہ ڈالر آپ دیکھیں 20% ڈاؤن ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد بڑی انویسٹمنٹ جو ہے, بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ صرف فیٹ آف گرے لسٹ کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں. اور در حقیقت یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے ویسٹ کا, جس کے نتیجے میں وہ جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ آ کے ابھی پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہی, جس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, جس سے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر جو پروپیگنڈا بھارتی میڈیا کر رہا ہے, اور جو بھارتی نژاد باشندے دنیا کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں اور میڈیا میں کام کر رہے ہیں, وہاں پر وہ اپنے کالمز کے ذریعے, اپنے بلاگز کے ذریعے, اپنے ٹویٹس کے ذریعے, اور ان کے جو شہری ہیں جہاں جہاں پر بھی ہیں وہ اپنی ای میلز کے ذریعے, اپنے ٹویٹرز کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو کہ جناب جو پاکستان ہے یہ اس کو بالکل اس کو چھوٹ نہیں ملنی چاہیے, اس کو گرے لسٹ پہ ہی رہنا چاہیے یا کم از کم بلیک لسٹ میں جائے. اور پاکستانی اس وقت بجائے اس کے کہ وہ اس پروپیگنڈے کا جواب دیں, ہم یہاں پر پاکستان کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ گجرانوالہ اور جلسہ اور احتجاج, پاکستان کی فوج کو گالی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو گالی, پاکستان کی عدلیہ کو گالی, کوئی بھی اس وقت وہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کو حکومت ان کے بارے میں ان کے خلاف انگیج ہو گئی ہے. وزیر بھی جو بیان دیتے ہیں وہ اسی ڈومیسٹک کمپلشنز کے تحت دے رہے ہیں. بڑا نقصان ہو رہا ہے اس پوری یہ جو کیمپین ہے احتجاج کی اس وقت, اس نے جو پاکستان کے مفادات ہیں ان پر بڑا ایک کمپرومائز ہو رہا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ بھارت اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور فیٹف میں پاکستان کو کوئی کسی طرح کا نقصان پہنچ جائے. بہرحال اب اگلے 2-4 دن رہ گئے ہیں, جو ورچوئل کانفرنس ہے اس میں دیکھنا ہے کہ فیٹف کیا یہ فورم کیا فیصلہ کرتا ہے پاکستان کے لیے. بلیک لسٹ میں جانے کا تو امکان قطعی طور پہ نہیں ہے. پرفارمنس کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو پاکستان نے ہر شعبے میں ترقی کی ہے, ٹیکنیکل جو بھی ریکوائرمنٹس تھی فیٹف کی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو وائٹ لسٹ میں آنا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں, لیکن یہ سیاست ہے اور اس سیاست میں پاکستان اس وقت اپنے ڈومیسٹک ایشوز میں پھنسا ہوا ہے اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.